محترم حضرات، آج ایک ایسے نئے مسئلے پر میں گفتگو کروں گا جو ہماری عوام میں رائج ہے لیکن جس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ ایک عیدی کا رواج ہمارے ہاں چلتا ہے۔ کیا ہے عیدی؟ یہ میں آج آپ کو بتا دوں۔ ہو سکتا ہے ہر علاقے میں نہ چلتی ہو، لیکن کچھ علاقوں میں، خاص کر ہمارے علاقے میں چلتی ہے۔ جیسے کہیں پر نیا نیا رشتہ ہو گیا لڑکی کا، تو پھر لڑکے والے متمنی ہوتے ہیں کہ لڑکی والوں کی طرف سے ہمارے لیے عیدی آئے گی۔ عیدی میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ کھانے پینے کی اشیاء رہتی ہیں، کھانے پینے کے ساز و سامان رہتے ہیں، اس میں کچھ کپڑے وغیرہ رہتے ہیں۔ اب وہ عیدی بڑھا کر کے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ بعض عیدی جو ہے وہ گاڑیوں سے جانے لگی، بعض عیدیاں ٹرالیوں میں، چھوٹے ہاتھیوں میں، ڈی سی ایم میں، پک اپ میں، ٹرک تک میں جا رہی ہیں۔ تو خدا را ان چیزوں سے باز آئیں۔ شریعت میں ان چیزوں کا کہیں سے کہیں تک بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہم نے نکاح کو اور مشکل کرنے والے کام کر لیے۔ بہت سے لوگ تو رشتہ ہی عید سے پہلے کرتے ہیں کہ بھائی ایک دو بار عیدی تو آ جائے کم سے کم۔ ہم جو ہیں رشتہ رمضان سے پہلے کر لیں گے تاکہ ایک آدھ بار عیدی آ جائے۔ اور اگر غریب وہ عیدی نہ بھیجے لڑکی والا تو بھائی اس میں شکایتیں ہوتی ہیں، بھائی عیدی بھی نہیں بھیجی۔ بھائی تو نے روزے بھی رکھے تھے صحیح سے، تیری عیدی کس لیے ہے؟ کون سی عیدی؟ عیدی تو روزہ دار کے لیے، جب عید کا چاند دکھا تو یہی اس کے لیے عیدی ہے کہ اس نے 29 یا 30 روزے مکمل کر لیے، اللہ نے اس کا روزہ مکمل کرا دیا، صبح کو عید کی نماز پڑھے گا وہ، یہ عیدی ہے اس کی۔ ابھی لڑکی والوں کی طرف سے فینی آئے، کھزلہ آئے، سیمئی آئے، چاول آئے، آٹا آئے، دال آئے، ہے نا، اب صاحب ریفائنڈ کے، گھی کے کنٹر آئے، کپڑا آئے، پھر پورے محلے میں بٹ رہا ہوتا ہے، پھر بڑی شہرت ہو رہی ہوتی ہے، ارے فلانے کی تو بڑی ہائی فائی عیدی آئی ہے صاحب، ارے صاحب اسے تو ایسی سسرال مل گئی۔ ارے بھئی تو یہ سب خالی کی خرافات ہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ اگر آپ کوئی کہیں رشتہ آپ کا ہو گیا، تحفے کے طور پر آپ داماد کو یا داماد کے گھر والے کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو خاموشی سے تحفہ تو لینا دینا دونوں سنت ہے، آپ دے سکتے ہیں خاموشی کے ساتھ۔ اب اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سب ڈی سی ایم میں بھر کے آنا تھا تو صاحب اتنا آنا تھا اتنا آنا تھا، اور اس میں دکھانا، دے دیا تو سبحان اللہ، نہیں دے دیا تو الحمدللہ، نہیں دیا تب بھی کچھ نہیں، دے دیا تب بھی کچھ نہیں۔ کتنا دے دیا کتنا نہیں ہے ہی نہیں کہیں ہے۔ اور تحفہ تو دونوں طرف سے ہو سکتا، لڑکے والا بھی دے سکتا، لڑکی والوں تحفہ تو تحفہ ہے۔ لیکن صاحب یہ عیدی پہ بیٹھے رہنا، پھر شکایتیں ہوتی ہیں صاحب عیدی بڑی ہلکی آئی، اس سے یہ پوچھ کے تو نے روزے کیسے رکھے تھے؟ بعض تو ایسا منہ پھیلا ہوتا ہے کہ روزہ ایک نہیں رکھے گا، عیدی کے لیے بیٹھا پڑا۔ عجیب معاملہ ہے، عجیب ہماری قوم کا مزاج بگڑ گیا ہے۔ روزہ تو نے رکھا نہیں ہے، عیدی کے لیے منہ پھیلا کے بیٹھا پڑا ہے کہ عیدی آئے گی۔ ایک جگہ منگنی ٹوٹی، رشتے ٹوٹ ہی جاتے ہیں عام طور سے، تو وہاں حساب ہو رہا تھا تو صاحب 9 لاکھ کا حساب۔ ارے بھی کائے کا 9 لاکھ کا حساب؟ کچھ لڑکی والے بھی ظلم کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر منگنی کہیں ہوئی اور کسی وجہ سے منگنی ٹوٹ گئی، ٹوٹ سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو منگنی ہوئی وہ شادی بھی ہو جائے، ٹوٹ سکتی ہے۔ تو اس میں ظلم یہ کر رہے ہوتے ہیں لڑکی والے کہ وہ اتنا ناجائز اس میں حساب بل بنا کر کے بھیج رہے ہوتے ہیں کہ وہ اگر ان کا 1 لاکھ خرچ ہوا تو سیدھے 9 لاکھ کا پرچہ بھیج دیں گے لڑکے والے کے گھر، نہیں تو ہم گئے تھانے کورٹ کچہری جانے، وہ ڈر کے مارے غریب دے رہا ہوتا ہے۔ یہ ظلم ہے زندہ۔ ہر جگہ لڑکی والے کی بات صحیح نہیں ہے، ہر جگہ لڑکی والا صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے دیکھیے، اگر لڑکے والا بنا وجہ سے رشتہ توڑ رہا تو اس کی غلطی ہے، لیکن کسی وجہ سے اگر رشتہ ٹوٹ رہا ہے، کوئی جائز وجہ ہے، رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو بھئی جو جائز خرچہ کھانے پینے کا ہوا تھا وہ لینا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کوئی تم نے تحفے میں دے دیا تھا، کچھ اپنا آئٹم دے دیا ہے تو وہ اپنا واپس لے لو، لیکن اس میں حساب بن رہا ہوتا ہے۔ تو ایک جگہ حساب بنا 9 لاکھ کا، لڑکے والا پریشان، اور بھی کائی کا 9 لاکھ کا؟ تو کہا صاحب وہ عیدی ہم نے بھیجی تھی۔ تو لڑکے والوں میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب تم نے نہ عیدی نہیں ہوتی نہ 9 لاکھ کا اس نے پرچہ بنایا ہوتا۔
ان رسموں سے کہیں نہ کہیں ہم ہی تباہ ہو رہے ہیں. کہیں شادی ہوئی اور رشتہ ٹوٹ رہا ہے تو اب وہ عیدی کے بھی لگا رہا ہے, اوڑے جوڑے کے بھی لگا رہا ہے, بچولیا ایک بار آ کے اگر کھانس بھی گیا تھا اس کے گھر پہ تو اس کھانسنے کے بھی لگا رہا ہے. تو میرے بھائیوں, یہ سب سستے کام کرو گے تو سستے میں نپٹو گے. تو بڑا حساب کتاب لگا کے پھر بھی لوگوں نے تمام یہ سب کچھ کیا. 5 لوگ بیٹھے تو 3 لاکھ روپے وہ پھر بھی لے کر کے مانا. وہی لوگوں نے کہا تو نے عیدی بھیجی تھی, تو اس نے کہا بھائی میں نے عیدی جو تھی 3 ویلر میں بھیجی تھی, ٹیمپو جس کو کہتے آٹو میں. تو اس کی بات پکڑ لی گئی کہ بھئی آٹو میں 9 لاکھ کا سامان آٹو میں کدھر کو آ جائے گا بھئی. تو اس کی بات پکڑی گئی تو پھر بھی جا کر کے وہ 3 لاکھ روپے لے کے پھر بھی مرا. تو بھائی اس لیے یہ عیدیوں پیدیوں کا کوئی جو ہے اسلام میں تصور نہیں ہے, سب غلط ہے, یہ غلط رسم ہے, سب بدعات ہیں, سب غلط ہیں. تحفے کے طور پہ عید پہ بھائی کچھ لینا دینا چاہ رہا ہے تو وہ خاموشی سے لین دین کر لے, اور نہ دینا چاہ رہا ہے تو تب بھی کوئی بات. تحفہ تو تحفہ ہوتا, مرضی سے ہوتا بھائی. گفٹ زبردستی تھوڑی نہ لیا جاتا ہے. گفٹ تحفہ ہے, زبردستی کسی سے جا کے لوگ سینے پہ بیٹھ کے کبھی مجھے دے دے گا کیوں نہیں تو یہ عیدی کا معاملہ ہے. ان چیزوں کو ہلکا کریں, ان سے کہیں نہ کہیں ہم بھی پریشان ہوتے ہیں. وہ لڑکی والا بیچارہ قرضہ لے دے کے مار تمام چھوٹے ہاتھی میں, اور پک اپ میں تیرے گھر کئی کنٹل مال غلہ سب بھیج رہا ہے, اور تو سب محلے میں بانٹتا پھر رہا ہے, اور محلے والے کھا کے کیا کہتے ہیں, اس کی عیدی ہلکی رہی, اس کی عیدی بھاری تھی, اس کی عیدی میں سیوئیاں ہارتی تھی, اس کی عیدی میں جو تھی یہ شکر اچھی نہیں بھیجی, اور اس نے تو یہ ایسے نہیں بھیجا, اور بھائی دے کے بھی تو بریا بن رہا ہے. تو ان ساری رسموں کو ختم کرو خدا کے لیے. پتہ یہ چلا شادی سے پہلے کئی لاکھ کا خرچہ ہو گیا, عیدیوں میں, اس میں ہو گیا. بھئی اللہ کے لیے ان ساری رسموں کو ختم کرو, ان سب کا اسلام میں کوئی تصور نہیں.